السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ جی، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ ہمیں مزید کچھ عرصہ کے لیے کیوں مہلت نہ دی؟ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر شخص کا یہ حال تھا کہ جب مشرکوں میں ان کے ایمان کی خبر پھیل گئی تو انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا اور آپ اپنے ہی گھر میں محصور ہو گئے۔ آخر عاص بن وائل سہمی نے، جو آپ کے قبیلے کا حلیف تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے کر ہجوم کو منتشر کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب عز و جاہ تھے، مگر جب اسلام لائے تو ان کے چچا نے انہیں باندھ کر مارا تھا۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی۔ بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لے آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر مارا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کعبہ میں کلمہ شہادت پکارا تو اس جرم میں ان کی 2 بار پٹائی ہوئی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشرکوں سے چھڑاتے رہے۔ ان کا قصہ سورہ انفال میں آئے گا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونے والوں میں 5واں نمبر تھا۔ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ آیت کے آخر میں ہے کہ مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں مزید کچھ عرصہ کے لیے کیوں مہلت نہ دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات کہنے والے معاذ اللہ منافق تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر قسم کے معاشرے میں تمام لوگ ایک ہی جیسے جرت والے نہیں ہوتے۔ کچھ ناتواں اور کم ہمت ہوتے ہیں، اور پورے مومن ہونے کے باوجود ہر ایک کی استعداد الگ ہوتی ہے۔ کوئی کسی کام کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے اور کوئی دوسرا کسی اور کام کے لیے۔ لہٰذا جن کمزور دل لوگوں نے یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی پامردی دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کے مفادات تو چند روزہ ہیں، لہٰذا انہیں آخرت پر نظر رکھنی چاہیے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور اگر ان کا عمل تھوڑا بھی ہوا تب بھی انہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔